السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابی داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب الدعاء عند اللقاء سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 41 ہے یہ۔ دشمن سے ملاقات کے وقت دعا کرنے کا باب۔ میدان جنگ میں جب دشمن سامنے ہو تو اس موقع پر دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس حدیث پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2540۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا ابن ابی مریم حدثنا موسى بن یعقوب الزمعی عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان لا تردان، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ او قل ما تردان، اب یہاں راوی کو شک ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، ثنتان لا تردان او قل ما تردان، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یا پھر یہ دو دعائیں ایسی ہیں جو بہت کم رد کی جاتی ہیں، عموماً قبول کی جاتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے جب مشیت الہی کچھ اور ہو تو ایسی صورت میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، یا پھر دو دعائیں ایسی ہیں جو بہت کم رد کی جاتی ہیں اور بالعموم قبول کی جاتی ہیں۔ وہ دو دعائیں کون سی ہیں؟ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا کرنا، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت یعنی جنگ کے وقت، جبکہ جنگ اپنے زوروں پر ہو۔ یلحم بعضهم بعضا، لحم کہتے ہیں اصل گوشت کو، اور ملحمہ اسی سے ایک لفظ آتا ہے، ایسی جنگ جس میں ایک دوسرے کو بہت شدت کے ساتھ حملے کیے جائیں اور گوشت کے پرخچے اڑائے جائیں۔ تو یہ لفظ میدان جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب جنگ گھمسان پر ہوتی ہے، اپنے زوروں پر ہوتی ہے، تو ایسے معاملے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَعِندَ الْبَعْثِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور جنگ کے وقت جب کہ جنگ بھڑک چکی ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں دونوں لشکر، ایسے موقع پر دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ بن یعقوب جو اوپر سند کے اندر آئے وہ کہتے ہیں، وحدثنی رزق بن سعید بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت المطری۔ ایک اور روایت میں بارش کے وقت کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ تین موقعوں پر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اذان کے وقت، میدان جنگ میں، اور تیسری چیز بارش کے وقت۔ ان تین موقعوں پہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث باب نمبر 42۔ باب فی من سأل اللہ تعالی الشہادۃ، جو شخص اللہ سے شہادت طلب کرے اور مانگے اس کا حکم کیا ہے۔ حدیث نمبر 2541۔ حدثنا ہشام بن خالد او مروان و ابن المصفى۔ باب کا عنوان کیا فرمایا؟ باب فیما سأل اللہ تعالی الشہادۃ، یعنی جو شخص اللہ سے شہادت طلب کرے، شہادت کی دعا کرے۔ حدثنا حدیث نمبر 2541۔ حدثنا ہشام بن خالد ابو مروان و ابن المصفى قال حدثنا بقیۃ عن ابن ثوبان عن ابیہ يرد الى مكحول الى مالک بن یخامر ان معاذ بن جبل حدثهم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، معاذ بن جبل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ان حضرات کو یہ بتایا کہ یقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ، فواق ناقۃ کا مطلب آتا ہے
اونٹنی کا دودھ دوہنے کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے وہ زمانہ یہاں مراد ہے۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ، جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دونے کی مقدار اللہ کی راہ میں جنگ کی، فقط وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ومن سأل اللہ القتل من نفسہ صادقا، اور جس نے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ سے اپنی ذات کے لیے شہادت طلب کی، ثم ماتا، پھر وہ انتقال کر گیا، اور قتلا، یا میدان جنگ میں وہ شہید کر دیا گیا، فإن لہ اجر شہید، فإن لہ اجر شہید، تو اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ زادہ ابن المصفیٰ من ہنا، یہاں پر ابن مصفیٰ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے جو آگے آ رہے ہیں۔ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ، ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ او نکب نکبتن، اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا گیا، او نکب نکبتن، یا جو ہے کوئی سختی اس کو پہنچی، یعنی کوئی زخم لگا، فإنها تجیء یوم القیامۃ کأغرض ما کانت، تو وہ شخص قیامت کے دن اس تازہ زخم کے ساتھ آئے گا، یعنی وہ زخم اس کا چمکدار ہوگا اور ایسا یہ ہوگا جیسے جو ہے بالکل آج ہی زخم لگا ہو۔ گویا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں یا میدان جہاد میں زخمی ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی مشکل پہنچ جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کا بدن زخمی ہو جاتا ہے، تو یہ زخم ویسا ہی تر و تازہ اور چمکتا ہوا ہوگا قیامت کے دن۔ لونہا لون الزعفران، اور اس زخم کا رنگ جو ہوگا زعفران کا رنگ ہوگا۔ وریحہا ریح المسک، اس زخم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ومن خرج به خراج فی سبیل اللہ فإن علیہ تابع الشہداء، اور جس کو اللہ کی راہ میں کوئی پھوڑا پھنسی یہ نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر شہداء کی مہر لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے بھی شہیدوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر تین چیزیں ذکر کی گئیں۔ ومن جرحا، جس کو زخم لگا اللہ کے راستے میں، دوسری چیز جو ہے ایسا شخص جس کو کوئی چوٹ لگی، کوئی چوٹ پہنچی، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی پھوڑا پھنسی اس قسم کی چیز پیدا ہوئی اور اس نے پہلے ہی اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا مانگی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ اسے شہید کا اجر عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ فراش پر، بستر پر طبعی موت مرا ہو، لیکن اس کی نیت اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ یوں ہی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور دوران سفر جو ہے اسے کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا اور اس کی جو ہے اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی شہداء کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے سے دو چیزیں بنیادی طور پر معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ شہادت فی سبیل اللہ کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے، زندگی کی مشکلوں سے، غربت سے، تنگ دستی سے یا لوگوں کے رویے کی بنیاد پر موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شہادت کے طور پر کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، موت کی آرزو کرنا یہ جائز ہے۔ یوں ہی اللہ کی ملاقات کی نیت سے موت کی آرزو کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے آخری آرام گاہ عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق کی یہ دعا بھی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ راہ خدا میں شہادت کی طلب اور اس کی دعا کرنا یہ جائز ہے، اور اللہ آپ کی دعا قبول کیا اور واقعتاً آپ کو جو ہے شہادت نصیب ہوئی۔ دوسری چیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، فاروق اعظم دو قسم سے دعائیں کرتے تھے، ایک تو شہادت کی دعا، دوسری رسول پاک کے شہر میں تدفین کی دعا، یعنی شہادت تو ملے لیکن حضور کے شہر میں ملے، وجعل موتی ببلد رسولک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ شہادت خود اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو شخص راہ خدا میں شہید ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام زندگی کی سیئات کو یا خطیات کو، لغزشات کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو شہادت خود اتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ مانگ لینا کافی تھا، مزید یہ کہ اپنے رسول کے شہر میں یہ مرتبہ مجھے عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی نسبتوں کا لحاظ رکھتے تھے اور نسبتوں کا خیال رکھتے تھے، کہ وہ شہادت جو اللہ کی راہ میں پیش کی گئی یقیناً اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد حضور کے شہر میں تدفین نصیب ہو جائے اور شہادت اسی شہر میں ملے تو اس میں جو ہے بندے کے مقامات میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 43، بابن فی کراہیتی جز نواصل خیلی و ادنابہا۔ بابن فی کراہیتی جزی نواصل خیلی و ادنابہا، جنگی گھوڑوں کی پیشانی اور ان کی دموں کے بالوں کو کاٹنے کی کراہت، یعنی جو گھوڑے میدان جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں، چونکہ گھوڑا خاص طور پر جہاد کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کی پیشانی پر جو بال ہوتے ہیں یا اس کی دم پر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ اسی چیز کو باب کے تحت ذکر کیا جائے گا، یعنی گھوڑوں کی پیشانی اور دموں کے بال کا کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2542، حدثنا ابو توبہ حدثنا حیثم بن حمید تحویل سند، وحدثنا خشیش بن اسرمہ حدثنا ابو عاصم جمیعا عن ثور بن یزید، ان دونوں نے ثور بن یزید سے روایت کیا، عن نصر الکنانی عن رجل، وقال ابو توبہ عن ثور بن یزید عن شیخ من بنی سلیم عن عتبہ بن عبد السلمی، وهذا لفظه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ بن عبد سلمی سے مروی ہے، لا تقصوا نواصی الخیل، مت کاٹو گھوڑوں کی پیشانی کے بال، ولا معارفہا، اور نہ ان کی گردنوں کے بال، ولا ادنابہا، نہ ان کی دموں کے بال۔ گھوڑے کی پیشانی پر جو بال ہوتے ہیں، گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں اور گھوڑے کی دم پر جو بال ہوتے ہیں، ان تینوں مقامات کے بالوں کو کاٹنا منع فرمایا گیا۔ فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير۔ کیوں منع فرمایا گیا؟ حضور فرماتے ہیں فإن أذنابها مذابها، کیونکہ اس کی دم کے جو بال ہیں وہ اس کے لیے پنکھے کی طرح ہیں، یعنی مکھی وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے وہ دم کے ذریعے بچاؤ کرتا ہے اگر وہ بال ہیں۔ ومعارفها دفاؤها، اور اس کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں یہ اس کا دفاعی نظام ہے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے وہ بال اسے تقویت پہنچاتے ہیں۔ وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ، اور رہے اس کی پیشانی کے بال تو اس میں خیر اور برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی پیشانی کے بالوں کو برکت سے تعبیر کیا گیا کہ وہ برکت کی نشانی ہے۔ آگے کا باب، باب فی من یستحب من الوان الخیل، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ گھوڑوں کے رنگ میں کون سا رنگ پسندیدہ ہے۔ اب چونکہ گھوڑا یہ میدان جنگ کا جو میدان جنگ میں سامان ہوتے ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین جو ہے سبب ہے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر ایک مرد مجاہد جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے رنگوں کے اندر بھی کچھ رنگ ایسے ہیں جو پسندیدہ ہیں، کچھ رنگ ایسے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 2543، حدثنا ہارون بن عبداللہ حدثنا ہشام بن سعید الطالقانی حدثنا محمد بن المہاجر الانصاری
حدثني عقيل بن شبيب عن ابی وہب الجشمی وکانت له صحبۃ. ابو وہب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، یعنی صحابی ہیں. تو اس چیز کی وضاحت سند کے اندر وکانت لہو صحبتن سے کی گئی ہے. عموماً صحابہ اکرام کے لیے الگ سے ان کو صحابی سند کے اندر اس کی صراحت نہیں کی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو اطلاع نہیں ہے یا جن کی صحابیت کا عام طور پہ علم نہیں ہوتا ہے، تو ان کی صحابیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی علامتیں ذکر کی جاتی ہیں. وکانت لہو صحبت، یعنی یہ صحابی ہیں. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بکل کمیت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادہم اغر محجل. یہ تین قسم کے گھوڑوں کی، یعنی تین رنگ والے گھوڑوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبی بیان فرمائیں. پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. کمیت کسے کہتے ہیں، اشقر کسے کہتے ہیں، اور ادہم کسے کہتے ہیں. تو اس میں آپ غور کیجئے، کمیت کے بعد اغر محجل ہے، ایسے ہی اشقر کے بعد اغر محجل ہے، یوں ہی ادہم کے بعد اغر محجل ہے. تو اصل میں یہ تین رنگ ہیں، کمیت، اشغر اور ادہم. کمیت کسے کہتے ہیں؟ کمیت کہتے ہیں وہ گھوڑا شدید الحمرتی، جو سخت یعنی خوب سرخ ہو اور سیاہی کی طرف مائل ہو. یعنی سرخ اور سیاہی کی طرف جو مائل ہوتا ہے اس کو کمیت بولتے ہیں. یہ بات ہوگی. دوسرا ہے اشقر. اشقر کہتے ہیں وہ گھوڑا جو خالص احمر ہو، اس کے اندر سیاہی نہ ہو. اور ادہم کہتے ہیں سیاہ گھوڑے کو. تو کمیت سیاہ مائل بسیاہی گھوڑا، اشقر خالص احمر، ادہم خالص اسود یعنی کالا گھوڑا. اب تینوں کے آگے ایک ایک صفت لگی ہوئی ہے. اغر محجلہ. اغر محجلہ، اغرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گھوڑا جو ابیض الجبہہ ہو، یعنی جس کی پیشانی کے اوپر بالوں کی سفید پٹی ہو، اس کو اغرہ کہتے ہیں، یعنی ابیض الجبہہ. اور محجل کا معنی ہوتا ہے ابیض القوائم، یعنی جس کے اب گھوڑے کے چار پائے ہوتے ہیں، سامنے کے ہاتھ مان لیجئے، پیچھے کے پیر مان لیجئے، تو ان چاروں پیروں میں گھٹنوں تک سفیدی ہونا چاہیے. تو اغرہ محجل کا مطلب ہوا وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفید بالوں کی پٹی ہو اور جس کے پیر گھٹنوں تک سفید ہوں، سفید بال ہوں. اس کو ہماری زبان میں پنچ کلیان بولتے ہیں، 5 کلیوں والا گھوڑا. یعنی 4 تو پیر ہیں، گھٹنوں تک وہ سفید ہیں، یہ 4 کلیان ہو گئے. اور پیشانی پر سفید بالوں کی پٹی ہوتی ہے. تو یہ 5 مقامات پر جس کے سفیدی ہو اس کو پنج کلیان اپنی زبان میں بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو اغرہ محجلہ بولیں گے. اب حدیث پاک کے اندر جو 3 قسم کے گھوڑوں کا تذکرہ آیا اس کو دیکھیے. علیکم بکل کمیت اغرہ محجلہ، تم پر لازم ہے کہ تم ایسا گھوڑا لو جو کمیت ہو اور پنج کلیان ہو. کمیت کا مطلب سرخ مائل بسیاہی، اور اغرہ محجل کا مطلب پنج کلیان. اوش سرخ نہائی کا مطلب کون سا کلر؟ سرخ ہے نا، لال، ہاں، یا براؤن ٹائپ میں جو رہتا ہے. سرخ. او اشقرا اغرہ محجلہ، دوسرا گھوڑا جو خالص سرخ ہو، خالص احمر اور پنج کلیان. او ادہما اغرہ محجلہ، اور تیسرا گھوڑا خالص اسود یعنی پورا کالا، اور اغرہ محجلہ پنج کلیان. یہ 3 قسم کے رنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمائے، اور اس قسم کے گھوڑوں کو خریدنے کی حضور نے تاکید فرمائی، انہی کو استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدیث نمبر 2544. حدثنا محمد بن عوف الطائی حدثنا ابو المغیرہ حدثنا محمد بن مہاجر حدثنا عقیل بن شبیب عن ابی وہب قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بکل اشقرا اغر محجلا او کمیت اغر، فذکر نحوہ. پھر اس کے بعد سے وہی حدیث بیان کی. قال محمد یعنی ابن مہاجر کہتے ہیں وسألتہ، میں نے پوچھا ان سے. کن سے؟ محمد سے، جو اس حدیث کے راوی ہیں. محمد کہاں گیا؟ لما فضل الاشقر، یعنی حضور نے اشقر گھوڑے کی فضیلت کیوں بیان فرمائی. اشقر کسے کہتے ہیں؟ جو خالص احمر ہو، اس کے اندر سیاہی نہ ہو، سرخ گھوڑا. اس کی فضیلت حضور نے کیوں بیان فرمائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ، حضور نے ایک لشکر، ایک چھوٹی مہم کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا. فکان اول من جاء بالفتح صاحب اشقرا، تو سب سے پہلے جو فتح کی بشارت لے کر آیا تھا وہ شخص اشقر گھوڑے پر ہی سوار تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فال لیتے ہوئے اشقر کو پسند فرمایا. حدیث نمبر 2545. حدثنا یحیی بن معین حدثنا حسین بن محمد عن شیبان عن عیسی بن علی عن ابیہ عن جدی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن الخیل فی شقریہا، یعنی گھوڑوں کی برکت، یمن کہتے ہیں برکت کو، گھوڑوں کی برکت فی شقریہا، اشقر گھوڑوں کے اندر ہیں، یعنی جو خالص احمر گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر برکت ہوتی ہے. حدیث باب نمبر 45. حل تسمی الانثی من الخیل فرسا، کیا گھوڑی کو فرس بول سکتے ہیں؟ یہ باب. حدیث نمبر 2546. حدثنا موسیٰ بن مروان الرقی حدثنا مروان بن معاویہ عن ابی حیان التیمی قال حدثنا ابو زرعہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسمی الانثی من الخیل فرسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی کو بھی فرس نام رکھا کرتے تھے، یعنی گھوڑی کو بھی آپ فرس کہہ سکتے ہیں. باب نمبر 46. باب ما یکرہ من الخیل، کون سے گھوڑے ناپسند ہیں. یعنی اوپر کے باب میں یہ بتایا گیا کہ کون سے گھوڑے پسندیدہ ہیں، اور یہاں اس کے برخلاف کون سے گھوڑے یہ ناپسندیدہ ہیں. حدیث نمبر 2547. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ الشکال من الخیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکال قسم کے گھوڑوں کو ناپسند فرماتے تھے. شکال کی تفسیر آگے خود حدیث میں آ رہی ہے. شکال کس قسم کے گھوڑوں کو کہتے ہیں؟ والشکال یکون الفرس فی رجلہ الیمنی بیاض وفی یدہ الیسری بیاض، شکال وہ گھوڑا ہے جس کے داہنے پیر میں سفیدی ہو اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو، یعنی سامنے والے جو دو اس کے بازو ہوتے ہیں، اب عموماً ان کو چوپایا کہتے ہیں. چوپایا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چاروں سے چلتے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو سامنے والے جو ہیں وہ گویا کہ دو ہاتھ ہیں اور پیچھے والے جو ہیں وہ دو پیر ہیں. تو جس گھوڑے کے داہنے پیر میں یعنی پیچھے والے پیر میں سفیدی ہو اور اس کے مد مقابل داہنے ہاتھ میں سفیدی ہو وہ شکال ہوتا ہے. یا پھر فی یدہ الیمنی وفی رجلہ الیسری، اس کے داہنے ہاتھ میں سفیدی ہو اور بائیں پیر میں سفیدی ہو، ایسے گھوڑے کو شکال بولتے ہیں. اس قسم کے گھوڑے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. قال ابو داود ای مخالف، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ جس کے پیروں میں سفیدی سمت مخالف میں ہو تو وہ گھوڑا یہاں مراد ہے. سمت مخالف جہت میں. باب نمبر 47. جیسے مخالف جہت یہ پیر ہے، جی، اب اس کے سامنے والا جو ہاتھ ہے وہ اس کا بالکل سامنے ہو گیا، لیکن لیفٹ کو جو ہاتھ ہے وہ اس کے مخالف سمت میں آ گیا. اچھا.
باب نمبر 47 باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبہائم، چوپایوں اور جانوروں کی نگرانی کرنے کا باب، یعنی ان کی دیکھ بھال، ان کی خیر خواہی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2548 حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی حدثنا مسکین یعنی ابن بکیر حدثنا محمد بن مہاجر عن ربیعۃ بن یزید عن ابی کبشۃ السلوکی عن سہل بن الحنظلیہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، قد لحق ظہرہ ببطنہ، اگر ظہر کو فاعل بنائیں گے تو قد لحق ظہرہ ببطنہ، اس کی پیٹھ پیٹ سے لگی ہوئی تھی، کمر جو ہے گویا کہ انتہائی کمزور تھا، وہ کہتے پیٹ سے لگ گیا، یہ کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسے اونٹ سے آپ کا گزر ہوا جس کا پیٹ سے لگا ہوا تھا، فقال، تو حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ معجم اصل عجم سے بنا ہے، عجم کہتے ہیں گونگے کو، اہل عرب ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، جو قادر الکلام نہ ہو، بولنے اور اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس کو عجمی بولتے ہیں۔ اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے جانوروں کے لیے، چونکہ انہیں بھی جو ہے بولنا نہیں آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرکبوہا صالحتاً، تم اس پر سوار ہو تو بھی اچھے انداز سے سوار ہو، وکلوہا صالحتاً، اور ان کو کھاؤ تو بھی اچھے انداز سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جانوروں پر سواری کرو تو کم از کم اس کو اس قابل بنا کے رکھو کہ وہ تمہارے بوجھ کو اٹھا سکے، اور اگر تمہیں کھانے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لیے پال رہے ہیں تو پھر اس کو اچھی غذا دو، چاہے کھانے کے لیے آپ استعمال کرو یا سواری کے لیے استعمال کرو، لیکن اس کے جو حقوق ہیں اس کے حقوق اس کو ادا کرتے رہو۔ حدیث نمبر 2549 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا مہدی حدثنا ابن ابی یعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علی عن عبد اللہ بن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ ذات یوم۔ اردفا یردف، ارداف کا معنی آتا ہے کسی کو اپنے پیچھے رکھنا، جیسے شعروں میں ایک ردیف ہوتا ہے، ایک قافیہ ہوتا ہے، سب سے بعد والے لفظ کو قافیہ بولتے ہیں اور قافیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازدارانہ انداز میں ایک بات سنائی جو میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گا۔ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے موقع پر چھپنے کے لیے جو مقامات پسندیدہ تھے وہ دو تھے، ایک ہدفن کوئی اونچا مقام، او حائش نخل یا کھجوروں کا جھنڈ، یعنی آپ قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ ایسے مقامات کو پسند کرتے تھے جو یا تو لوگوں کی نگاہوں سے بلند ہو اور بلندی پر ہو کہ لوگوں کی نگاہیں نہ پہنچ سکیں، یا پھر کھجوروں کا جھنڈ ہو کہ جس کی آڑ میں آپ قضاء حاجت فرمائیں۔ قالا، تو فرماتے ہیں حضرت کہنا چاہیے عبداللہ بن جعفر، قال فدخل حائطا لرجل من الانصار، ایک انصاری کے باغ میں آپ داخل ہوئے۔ عموماً یہ داخلہ غالباً حدیث کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ داخلہ آپ کا قضاء حاجت کے لیے تھا۔ فَإِذَا جَمَلٌ، تو آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا، یعنی وہاں پر ایک اونٹ تھا،
باغ کے اندر. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنا وذرفت عیناہ، جب اس اونٹ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حنا تو وہ رونے لگا، وذرفت عیناہ اور اس قدر رویا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے قریب تشریف لائے. فمسح ظفراہ، اور آپ نے اس کی پیشانی پر، اس کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا. فسکت، اور وہ خاموش ہو گیا. یعنی اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آپ کو دیکھتے ہی رونے لگا. اور یہ بالکل ایسی کیفیت تھی جیسے بچے کو اگر کوئی شخص ستایا ہو یا اس کو تکلیف پہنچایا ہو اور اچانک اس کا باپ یا اس کی ماں جس سے اس کا گہرا قلبی تعلق ہے وہ آ جائے، تو بچہ پہلے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے آنسوؤں کے ذریعے، اس کے بعد شکایت کرتا ہے. یہی کیفیت اس اونٹ کی تھی. جب اونٹ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حنا وذرفت عیناہ، تو وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہنے لگیں. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ظفراہ فسکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا. اتنے میں وہ خاموش ہو گیا. جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. فقال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن ھذا الجمل، یعنی یہ اونٹ کس کا ہے؟ فجاء فتى من الانصار، تو ایک انصاری نوجوان سامنے آئے. فقال لی یا رسول اللہ، اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. فقال، حضور نے فرمایا، افلا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک اللہ ایاہا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس کا اللہ نے تم کو مالک بنا دیا ہے؟ فإنها شکا الی، کیونکہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، انک تجیعہ، کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، وتدعبہ، اور اس سے مشقت کا کام لیتے ہو. یعنی اونٹ نے یہ شکایت کی کہ بھوکا بھی رکھتے ہو اور اس کے بعد اس کو تھکا بھی دیتے ہو، یعنی زیادہ کام لیتے ہو. تو اس لیے جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 2550. حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فبینما رجل یمشی بطریق، یہ دراصل گزشتہ امتوں میں سے کسی کا واقعہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا. بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص ایک راستہ چل رہا تھا، ایک راستے پہ گزر رہا تھا. فاشتد علیہ العطش، اس پر پیاس کا غلبہ ہو گیا، اس کو پیاس محسوس ہوئی. فوجد بیرا، اس نے ایک کنواں دیکھا. فنزل فیہا، اور اس میں اتر گیا. فشرب، پانی پیا. ثم خرج، پھر باہر نکل کے آ گیا. فاذا کلب یحلث یاکل الثرى من العطش، تو جب وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو یعنی ہانپ رہا ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو وہ کھا رہا ہے. فقال الرجل، تو اس شخص نے دل میں کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، اس کتے کو بھی پیاس کی وہی شدت پہنچ چکی ہے جو پیاس کی شدت مجھے پہنچی تھی. میں جب پیاسا تھا تو جس طریقے سے میں تڑپ رہا تھا اور کنویں کے اندر جا کر میں نے اپنی پیاس کو بجھایا، اسی طریقے سے یہ کتا بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے. فنزل البئر، یہ سوچ کر وہ شخص پھر سے کنویں میں گیا. فملأ خفہ، اور اس نے اپنے موزے کو یعنی ساکس کو پانی سے بھرا. اب اس زمانے میں چونکہ چمڑے کے ساکس رہتے تھے، یہ آج کی قسم کے نہیں رہتے تھے. اس نے اپنے موزے کو جو ہے پانی بھرا. فملأ خفہ، اپنے موزے کو پانی سے بھرا. فامسکہ بفیہ، اور اپنے دانتوں سے پکڑ کے حتی رقیہ، یہاں تک کہ چڑھتا ہوا کنویں کے کنارے آ گیا. فسقى الکلب، اور کتے کو وہ پانی پلا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو، اس شکر گزاری کو قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا. فقالوا، یہ واقعہ حضور نے سنایا. سن کر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ
وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، یا رسول اللہ کیا چوپایوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ فقال، تو حضور نے فرمایا فی کلی ذاتی کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والے کے اندر اجر ہے۔ اب جتنے بھی جانور زندہ ہوتے ہیں ان کا جگر تر ہوتا ہے، تو اس سے مطلب یہ ہر زندہ حیوان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اجر ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ غور کیجئے، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ موذی جانوروں کو مار دیا جائے گا، اور یہاں پر جو ہے شکر جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ چوپائے اور وہ حیوانات جو موذی اور مضر نہیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ باب نمبر 48، باب فی نزول المنازل، منزلوں میں اترنے کا باب۔ یعنی صحابہ اکرام سفر کے لیے جاتے تھے، اب جہاں قیام کرنا ہوتا تو وہاں اترتے تھے، عموماً گھوڑوں پر یا کہنا چاہیے اونٹوں پر ان کی سواری رہتی تھی، اسی پر سفر کرتے تھے۔ تو جب کسی مقام پر پہنچتے تھے تو ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، کسی منزل، ہاں کسی مقام پہ پہنچنے کے لیے۔ حدیث نمبر 2551، حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت انس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، قال وہ فرماتے ہیں كنا اذا نزلنا منزلا، جب ہم کسی مقام پر کسی منزل پر اترتے تھے، لا نسبح، ہم کوئی نفلی عبادت وغیرہ اس وقت نہیں کرتے تھے، حتی تحل الرحال، یہاں تک کہ کجاوے اتار لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی مقام پر اترتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ اونٹوں کے اوپر جو بوجھ لدا رہتا تھا، کھانے کا سامان، پانی اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو اونٹوں پر وزن کے طور پر لدی رہتی تھیں، پہلے ہم ان کو اتارتے تھے، اس کے بعد اپنی نفلی عبادت یا ذکر و اذکار میں ہم لوگ مصروف ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی صحبت نے صحابہ کو اس قدر نرم دل اور فرض شناس بنا دیا تھا کہ وہ جانوروں کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے تھے، اور اترتے ہی جو ہے ان کے اوپر جو بوجھ وغیرہ رکھا رہتا تھا اس کو پہلے ہٹاتے تھے، بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ آگے باب نمبر 49، باب فی تقلید الخیل بالاوتار، یعنی گھوڑوں کے گلوں میں تانت ڈالنا۔ حدیث نمبر 2552، حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم ان ابا بشیر الانصاری اخبرہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ابو بشیر انصاری نے انہیں بتایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ قال عبد اللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر نے کہا حسبت انہ قال والناس مبیتہم، یعنی راوی جو ہیں، راوی حدیث عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میرے شیخ نے یہ الفاظ بیان کیے۔ کون سے الفاظ؟ کہ لوگ والناس فی مبیتہم، یعنی لوگ رات کی آرام گاہ میں تھے، والناس فی مبیتہم۔ تو آپ نے کہلا بھیجا، کیا کہلا بھیجا؟ لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر ولا قلادۃ الا قطعت، حضور نے ایک قاصد کو بھیج کر یہ حکم دیا، لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ، یعنی کسی اونٹ کی گردن میں قلادہ باقی نہ رہے، وتر کا۔
قلادۃ من وتر ولا قلادۃ الا قطعت، اور کوئی قلادہ باقی نہ رہے مگر یہ کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ قال مالک ارا ان ذلک من اجل العین، میرا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نظری سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو، اونٹوں کو، خاص طور پہ اونٹوں کو پالنے کی، ان کی نگرانی کرنے کا اور جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کا خوب حکم دیا، لیکن ساتھ میں جو ہے یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کی کوئی رسم ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اونٹ کو ہار پہناتے ہیں، پہنائیے ہار، اچھی بات ہے۔ اس کی پیشانی کے بال ہیں ان کو درست کرنا ہے، گردن کے بالوں کو درست کرنا ہے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جاہلیت کی کوئی رسم ان کے اندر نہیں آنا چاہیے تھی۔ ایام جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انتقام کی نیت سے گھوڑے کے اندر ایک نشانی قائم، اونٹ میں ایک نشانی لگا دیتے تھے تاکہ بار بار انتقام کا جذبہ یاد رہے۔ تو حضور نے گویا کہ یا تو اس سے بچانے کے لیے حکم فرمایا، یا پھر امام مالک کہتے ہیں کہ یہ دراصل بد نظری سے بچانے کے لیے تھا، کہ بد نظری سے بچایا جائے، کیونکہ بد نظری بھی ایک قسم کی اپنی تاثیر رکھتی ہے اور نظر کے ذریعے سے بھی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں۔ تو امام مالک کہتے ہیں ارا ان ذلک من اجل العین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے ان قلادوں کو کاٹنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ نظر بد سے بچایا جا سکے۔ باب فی اکرام الخیل وارتباطها والمسح علی اکفالها، یعنی اکرام الخیل، گھوڑوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے، وارتباطها اس کو باندھنا، ان کو باندھنا، والمسح علی اکفالها اور ان کے سرینوں پر ہاتھ پھیرنا۔ 3۔ اب اکرام خیل کیا ہے؟ گھوڑوں کی تعظیم۔ گھوڑوں کی تعظیم یہی ہے کہ ان کی اچھی دیکھ بھال کی جائے، یہی ان کی تعظیم ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو ان کو شعائر اللہ کہا گیا، شعائر اللہ، کہ وہ اللہ کی نشانی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب قربانی کے جو جانور ہیں، یا تو وہ گائے ہے یا بیل ہے یا اونٹ ہے یا بکرا ہے یا دمبا ہے، ان کو پہلے قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد کہا کہ نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب گھوڑوں کی، بیلوں کی یا اونٹوں کی تعظیم کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تعظیم، وہاں پر تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سواری کرنا، ان پر بوجھ لادنا، اس سے احتراز کیا جائے، کیونکہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اور یہاں پر تعظیم سے مراد یہ تو گھوڑے ہیں اسی کام کے لیے کہ ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں شریک ہوا جائے، تو یہاں پر تعظیم کا مطلب جو ہے ان کی اچھی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اب حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2553، حدثنا ہارون بن عبداللہ حدثنا ہشام بن سعید الطالقانی اخبرنا محمد بن المہاجر حدثنی عقیل بن شبیب عن ابی وہب الجشمی وکانت لہ صحبۃ۔ ابو وہب، ان کے بارے میں اس سے پہلے 2 باب پہلے ان کا نام آیا تھا اور وہاں بھی ان کی صحابیت کی وضاحت تھی۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارتبط الخیل، گھوڑوں کو باندھ کر رکھو، مطلب ان کی خوب دیکھ بھال کرو، وامسحوا بنواصیها اور ان کی پیشانیوں پر ہاتھ پھراؤ، واعجازها بنواصیها واعجازها اور ان کے سرینوں پر ہاتھ پھراؤ، یا تو یہ الفاظ ہیں وامسحوا بنواصیها واعجازها، او قال، یا حضور نے یہ فرمایا اکفالها، یعنی اعجازها کی جگہ اکفالها فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وقلدوها اور ولا تقلدوها الاوتار، اور آپ نے فرمایا گردنوں میں رسیاں باندھو، وقلدوها اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو، ولا تقلدوها الاوتار، لیکن
تانت کی رسی نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ یہ ایام جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ انتقام کی نشانی کے طور پر تانت کی رسی اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو باندھ کے رکھو، ان کو کھانا دو، ان کے پیشانی وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے رہو، یہ سارے کام کرو، مگر جاہلیت کی جو رسم بے فیض ہے اس سے پرہیز کرو. بابن فی تعلیق الاجراسی، یعنی جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھنے کا باب. تعلیق الاجراس یعنی گھنٹیاں لٹکانے کا باب. باب نمبر حدیث نمبر 2554. حدثنا مسدس حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن سالم عن ابی الجراح مولا ام حبیبۃ عن ام حبیبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس. لا تصحب الملائکہ یہ صحبت سے بنا ہے. رفقہ یہاں جماعت کے معنی میں ہے، جماعت یا قافلہ. ملائکہ اس قافلے میں شریک نہیں ہوتے ہیں. فیہا جرسن جس میں گھنٹیاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جو ہے صراحتاً گھنٹی مت باندھو جانوروں کے گلوں میں، اس چیز کو نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرشتوں کی عدم شمولیت کے حوالے سے گھنٹی باندھنے کی کراہت کو بیان کر دیا گیا. یعنی ان کے گلوں میں گھنٹیاں مت، یعنی فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کہ جن قافلوں کے جانوروں میں گھنٹیاں ہوتی ہیں، تو اس سے منع ہو گیا. آگے کی حدیث نمبر 2555. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس. حضور نے ارشاد فرمایا فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں جس کے ساتھ کتا ہو یا گھنٹی ہو. حدیث نمبر 2556. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابو بکر بن ابی اویس حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشیطان. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی کے متعلق کیا فرمایا؟ مزمار الشیطان، یہ جو ہے شیطان کا مزمار ہے. باب نمبر 52. بابن فی رکوب الجلالتی، گندگی خور جانور پر سوار ہونا. جو جانور گندگی کھاتا ہے، جلالہ گندگی کو بولتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہونے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 2557. حدثنا مسدس حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال نہی عن رکوب الجلالتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نہیا منع کر دیا گیا ہے ان رکوب الجلالتی، ایسے جانوروں پر سوار ہونے سے جو جلالہ ہیں یعنی جو گندگی کھاتے ہیں، ان پر سوار ہونے سے منع کر دیا گیا ہے. حدیث نمبر 2558. حدثنا احمد بن سریع الرازی، سریج جیم کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، جیم اور سریح. حدثنا احمد بن ابی السریح الرازی اخبرنی عبد اللہ بن الجہمی حدثنا عمر یعنی ابن ابی قیس عن ایوب السختیانی عن نافع عن ابن عمر قال، ابن عمر سے مروی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالتی فی الابل ان یرکب علیہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونٹ کی سواری سے منع فرمایا ہے جو گندگی کھاتا ہو. باب نمبر 53. بابن فی الرجل یسمى دابتہ، یعنی جانور کا نام رکھنا، آدمی اپنے جانور کا نام رکھے، اس سلسلے میں بھی حدیث ہے. حدیث نمبر 2559. حدثنا حناد بن السری عن ابی الاحوص عن ابی اسحاق عن عمر بن میمون عن معاذ قال، حضرت معاذ فرماتے ہیں کنت اددف النبی،
صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، لیکن حضور نے بھی چونکہ اس پر سواری کی ہے، اس لیے ہمارے علماء اس کو گدھا نہیں کہتے ہیں بلکہ دراز گوش کہتے ہیں، یعنی لمبے کانوں والی سواری۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دراز گوش پر حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یقال له عفیر، اور اس کو جو ہے عفیر کہا جاتا تھا، یعنی اس کا نام عفیر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی سواریوں کے نام رکھنے کی یہ اجازت ہے۔ باب نمبر 54 باب فی النداء عند النفیر یا خیل اللہ ارکبی، باب فی النداء عند النفیر یا خیر اللہ ارکبی، نفیر یعنی نفیر جہاد کے وقت، جہاد کا جب اعلان ہو تو اعلان جہاد کے وقت یہ آواز دینا، اے اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ، اے اللہ کے شہ سوارو ارکبی سوار ہو جاؤ، یہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 2560 حدثنا محمد بن داود بن سفیان حدثنی یحیی بن حسان اخبرنا سلیمان بن موسیٰ ابو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنی خبیب بن سلیمان عن ابیہ سلیمان بن سمرة عن سمرة بن جندب اما بعد، سمرہ بن جندب سے مروی ہے کیا؟ اما بعد، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمى خیلنا خیل اللہ اذا فزعنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمى خیلنا، ہمارے گھوڑوں یعنی ہمارے سواروں، گھڑ سوار جو ہوتے ہیں، سمى خیلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شہ سواروں یا ہمارے سواروں کو جب گھبراتے ہوئے دیکھا، خیلنا خیل اللہ، جب ہمارے سواروں کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے شہ سواروں، یعنی ہم میدان جنگ میں تھے گویا اور ہم گھبراہٹ سے دوچار تھے، تو ایسے موقع پر حضور نے ہمیں خیل اللہ کے لفظ سے سرفراز فرمایا، یعنی سما خیلنا خیل اللہ اذا فزعنا، حضور نے ہمارے سواروں کو اللہ کا شہ سوار کہا جب ہم گھبرانے لگے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اذا فزعنا بالجماعت والصبر والسکینۃ، اذا فزعنا، کہ جب خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ہو تو کیا کرنا؟ بالجماعت، اکٹھے ہو جانا، صبر سے کام لینا، والسکینہ، اور اطمینان سے رہنا، والسکینہ وَإِذَا قَاتَلْنَا، اور ایسا ہی قتال کے وقت بھی کرنا۔ مطلب یہ ہے جب تمہیں گھبراہٹ محسوس ہو تو ایسی صورت میں پہلا کام تو یہ ہے کہ تم اپنے لشکر کو مجتمع کر لینا، اکٹھے دکھنا، اور صبر کی کیفیت پیدا کرنا اور سکون سے کام لینا۔ گھبراہٹ کے وقت بھی یہ تین کام کرنا ہے اور میدان جنگ میں اتر کر قتال کے وقت بھی یہی تین کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے جو باب ہے 55 النہی عن لعن البہیمتی، اس کو ہم آئندہ درس میں شریک کر لیں گے، یعنی جانوروں کو لعنت سے ممانعت جو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔